بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل کے دور میں لڑکیوں کے رشتے کے مسئلے تو ہیں ہی، لڑکوں کے رشتے بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ پڑھے لکھے لڑکوں کو پڑھی لکھی لڑکی نہیں ملتی۔ میں تو خیر ایک معمولی سی ریڑھی والا تھا۔ میں نے BA کے بعد مجبوراً ریڑھی لگا لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اور کوئی نوکری تو ملے گی نہیں، لہٰذا کاروبار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے سے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہ کر کچھ ایسا کروں جس سے کم از کم میرا جیب خرچ نکل آئے اور ماں باپ پر بھی بوجھ نہ بنوں۔ یوں میں نے ایک ریڑھی لگائی۔ ریڑھی لگا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر تو ہر روز کئی لوگوں سے پالا پڑتا ہے، ہر ایک کی فطرت مختلف ہوتی ہے اور بات کرنے کا انداز بھی۔ ایک دن میں اپنا کام کر کے گھر جا رہا تھا کہ مجھے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ لڑکی ایسی تھی کہ کوئی بھی باذوق شخص دیکھے تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ نیلی آنکھیں اور مسکراہٹ ایسی کہ بچوں سے بھی زیادہ معصوم لگتی تھی۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اور ہوش مجھے تب آیا جب اس نے میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا اور وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ تو ایک بھکارن ہے۔ میں نے اسے بھیک تو دے دی، مگر جیسے وہ میرا دل ہی لے کر چلی گئی۔ بھیک مانگنے کے بعد وہ دوسری طرف کو چلی گئی، مگر میری نظریں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، مگر اس کے بعد مجھے گھر جانا بھی ضروری تھا۔ اگلے دن میں کام پر آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مغرور حسینہ کہیں نظر نہیں آ رہی، مگر میں بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ شام تک وہیں کھڑا رہا تو وہ بھی گھومتی گھماتی ادھر کو آ گئی۔ آج میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات کروں گا۔ میرا ارادہ وہ بھی بام چکی تھی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی ہے، تبھی میری دلچسپی اس میں بڑھتی گئی۔ 6 مہینے کی آنکھ مچولی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تب میں نے محبت کے اس بندھن کو پاکیزہ محبت میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شرمین سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میرے دل میں ایک خدشہ تھا کہ شادی کے بعد اسے یہ کام نہیں کرنے دوں گا، چاہے خود ایک وقت کلرکی اور دوسرے وقت ریڑھی لگا لوں گا، مگر کبھی بھی اپنی بیوی کو بھیک مانگنے کے لیے نہ ہی مجبور کروں گا اور نہ ہی اسے اجازت دوں گا۔ میری بات پر اس نے بھی اتفاق کیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ جلد ہی مجھے اپنی ماں سے ملوائے گی تاکہ ہم دونوں کی شادی کی تاریخ طے پا جائے۔ میں نے اس بات کو اپنے گھر والوں سے بالکل چھپا رکھا تھا، کیونکہ میرے باقی بہن بھائی پڑھے لکھے تھے اور ان لوگوں نے اپنے حساب سے نوکری بھی تلاش کر لی تھی۔ گھر میں صرف میں ہی رہ گیا تھا جو اپنا کاروبار کرنے کے چکر میں ریڑھی لگا بیٹھا تھا۔ اب اگر میں ایک بیکارن سے شادی بھی کر لیتا تو میرے گھر والے میری رہی صحیح عزت بھی کرنا چھوڑ دیتے۔ تب میں نے اپنے گھر والوں سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنے ایک دوست سے کہا جو میری بہت قدر کرتا تھا اور میری باتوں کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایڈوانس رقم دے کر کرائے پر کچھ دن کے لیے ایک گھر لے لو، وہاں پر تم اپنی بیوی کو رکھ لینا، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی گھر والوں کو بتانا پڑے گا۔ گھر والوں سے کہہ دینا کہ تمہیں نئی نوکری مل گئی ہے۔ دوست کی بات بھی صحیح تھی۔ میں نے اپنی طرف سے سبھی انتظامات مکمل کیے اور شرمین سے کہہ دیا کہ میں اس کے گھر آ رہا ہوں اس کی والدہ سے ملنے۔ شرمین بھی یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ جیسے بے روزگاری نے مجھے تنگ کیا ہے، ویسے ہی شرمین کی مجبوریوں نے اسے بھکاری بنا دیا ہوگا، لہٰذا مجھے اس سے نفرت نہ تھی بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت ہو گئی تھی۔ شام کے وقت جب میں شرمین کے گھر گیا تو چھوٹے سے آنگن میں اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ گویا شرمین نے اسے بتایا تھا کہ آج وہ اسے مجھ سے ملوائے گی۔ شرمین نے مجھے چائے پانی کا پوچھا اور خود اندر چلی گئی۔ میں نے شرمین کی والدہ سے رشتے کی مختصر سے بات کی۔ وہ بولی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، مگر بیٹا اکیلے گھر میں کیسے رہوں گی؟ تم تو جانتے ہو کہ یہ میری عمر بھر کا سرمایہ ہے۔ میں اسے کسی ایسے کے ساتھ بیاہنا چاہوں گی جو مجھے بھی سہارا دے یا میرے گھر میں گردماد بن کر رہے۔ میں نے بوڑھی عورت کو تسلی دی کہ میں بالکل بھی غیر ذمہ دار شخص نہیں ہوں، آپ کی بیٹی کو اور آپ کو مکمل تحفظ دوں گا۔ میری اتنی کمائی تو ہے کہ میں 2 وقت کا کھانا اپنے گھر والوں کو عزت سے کھلا سکوں۔ اور یوں میرا رشتہ شرمین سے طے ہو گیا اور اب ہماری شادی سادگی سے طے ہونا باقی تھی، مگر ابھی تک شرمین کی ماں نے ہمارے گھر چلنے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا اور بالآخر شرمین بیاہ کر میرے 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ اس کے یہاں آنے سے جیسے میرے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ شادی کی رات میں نے شرمین کو بتایا کہ اب میں تمہیں یہ پیشہ جاری رکھنے نہیں دوں گا، بہتر ہے کہ تم یہ خیال دل سے نکال دو، کیونکہ مجھے کوئی مجبوری نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے گھر میں رہو، ہم 2 وقت کی روٹی روکھی سوکھی کھا لیں گے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ شرمین نے بھی میری بات سے اتفاق کیا
بولی کہ میں اپنی خوشی سے یہ کام نہیں کرتی تھی، بلکہ بچپن میں ابا نے اس کام پر لگایا تھا۔ وہ مجھے لوگوں کے پاس زبردستی بھیک منگوانے کے لیے لے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ میری مجبوری بن گئی، اور پھر یہ دن آ گیا کہ اب بھیک مانگنے بنا ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ خیر، بہت ساری باتوں کے بعد میں نے شرمین کو منہ دکھائی میں ایک انگوٹھی دی تھی۔ تب شرمین نے مجھے ایک عجیب سی بات کہی۔ بولی کہ میں اپنی ماں کی دعاؤں میں رخصت ہوئی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں نئی زندگی کی شروعات بھی ان کے گھر سے ہی کروں۔ میں نے کہا کہ شرمین، ہم صبح تمہاری ماں کے گھر چلے جائیں گے، ویسے بھی یہ ہمارا خاص دن ہے اور تمہاری ماں کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ان سے بات کر چکا ہوں اور جلد ہی ہم ان کو یہاں لے کر آ جائیں گے۔ میری بات پر شرمین پریشان ہو گئی اور ہاتھوں سے بستر ٹٹولنے لگی جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے اس کو انگوٹھی دی تھی، میں چاہتا تھا وہ مجھ سے کھل کر باتیں کرے، مگر اس کے اس انداز نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ شرمین اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی میں دبائے بیٹھی تھی جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر کچھ کہوں گا تو شرمین کو یہ زبردستی نہ لگے۔ میں خاموش ہو گیا، ویسے بھی رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب سو جانا چاہیے اور شرمین کو شب بخیر کہا اور کروٹ بدل کر سو گیا، مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں شرمین سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش بھی ہے یا نہیں، کہیں میں اسے زبردستی اپنی دلہن تو نہیں بنا لایا۔ اور جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو شرمین میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شرمین رات والے کپڑے ہی پہن رکھے تھے، وہ ابھی بھی دلہن کے لباس میں بلبوس تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں ملتا اٹھ گیا۔ اٹھتے ہی میری کمر میں شدید درد ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے توڑ کر رکھ دیا ہو، اور اگلے ہی لمحے جب میں بیڈ سے اٹھنے لگا تو میری آنکھوں میں شدید درد اٹھا۔ پہلے تو میں نے اس درد کو معمولی سمجھا، مگر پھر مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے مشین میں ڈال کر پیس دیا ہو۔ میرے بدن کا انگ انگ درد کر رہا تھا، لگتا تھا کہ ابھی اگر اٹھ کر چلنے لگا تو میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ میری نظر شرمین پر پڑی جو بڑے اطمینان سے میرے سامنے بیٹھی کھا پی رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے شرمین سے کوئی بات نہیں کی اور میں فریش ہونے چلا گیا، مگر میری ٹانگوں میں درد بڑھ چکا تھا۔ بے بس ہو کر میں بیڈ پر آ گرا، مجھے کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ تب شرمین اظہار ہمدردی سے میرے پاس آئی کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، میں آپ کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ اس کا رویہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دودھ گرم کر کے لے آئی، بولی کہ میں نے اس میں ایک بوٹی بھی ڈالی ہے، اس سے آپ یکدم ٹھیک ہو جائیں گے۔ شرمین نے کہا۔ میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی جو کہ گہرے سبز رنگ کے ہو چکے تھے، لگتا تھا کہ واقعی کچھ جڑی بوٹی اس نے اپنے ہاتھوں سے پیسی ہے، مگر میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنا علاج خود کرتا۔ میں نے سوچا کہ مجھے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ حکیم علی نواز کو میں ایک عرصے سے جانتا تھا، اس سے دوائی لیتا رہتا تھا۔ میں نے شرمین سے کہا کہ تم رکو، میں حکیم علی نواز کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس میرے لیے کوئی دوا پڑی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی پرانی بیماری جاگ اٹھی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں مجھے ٹی بی کا شکار ہوا تھا، اور یوں ٹی بی کا اچانک مجھ پر حملہ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب میں حکیم علی نواز کے پاس پہنچا تو میری شکل دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ بولے کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تمہارے چہرے کے رنگ کو کیا ہوا ہے؟ حکیم علی نواز کی بات سن کر میں نے سامنے لگے شیشے میں جب اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے بھی اپنا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری حالت سمجھ سے بالاتر ہو چکی تھی۔ میں سامنے رکھی گئی کرسی پر بیٹھ کر حکیم علی نواز کو اپنی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ علی نواز، یہ چھوڑو، کیا ہوا؟ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تم میری حالت تو دیکھو، سر کو ہاتھ لگاتا ہوں تو 10 بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ بالوں کا عجیب سا درد پیدا ہو رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کہیں کوئی ایسی بیماری تو نہیں لگ گئی جس کی وجہ سے میرے بال گر رہے ہیں۔ میں نے علی نواز کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ علی نواز بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اور پھر تمہاری کل شادی بھی تو ہوئی ہے، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم بالکل صحیح تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ پتہ نہیں۔ پھر اس نے اپنی دوائیوں والی الماری سے 2 سفید رنگ کی پڑیاں نکالی اور مجھے دے کر بولا، یہ دودھ میں گھول کر پی لینا، مگر یہ خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز مت کھا لینا، ورنہ ہڈیوں کا درد اور بڑھ جائے گا۔ اگر آرام نہ ہو تو دوبارہ میرے پاس آنا۔ علی نواز کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں دوائی لیتا ہوا دواخانے سے باہر آ ہی رہا تھا کہ مجھے یاد آیا میرے بال بھی کافی گر رہے تھے۔ سر پر ہاتھ لگاتا ہوں تو جیسے میرے آدھے بال میرے ہاتھ میں آ جاتے ہوں۔ علی نواز نے سنا تو بولا، میں تمہارے ہڈیوں والے مسئلے سے نپٹ لوں تو پھر تمہیں بالوں کی دوا بھی دے دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری ہڈیوں والے مسئلے سے ہی ہو رہا ہو،
تم یہ دوا کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ علی نواز سے دوا لے کر میں جب گھر آیا تو شرمین گھر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اسے اس حال میں گھر پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے تو شرمین سے کہا بھی تھا کہ تم اب اس بستی میں نہیں جاؤ گی، آخر میری بھی کوئی عزت تھی جس کا اسے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دوست سے بائک مانگی اور تیزی سے بائک دڑھا کر شرمین کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو شرمین نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اسے کسی قسم کی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ میری ٹانگوں میں شدید درد تھا۔ میں بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شرمین تمہیں مجھے بتائے بنا یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تو پتہ چل گیا ہے نا، شرمین شرمندگی سے بولی۔ اس کے بعد میں نے شرمین کی منتیں کی کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ بولی میں اماں سے ملنے آئی ہوں اور ان سے ملے بنا نہیں جاؤں گی۔ میں نے شرمین کو موقع بھی دیا کہ وہ اپنی اماں سے مل لے، مگر شاید وہ میرے سامنے کھل کر اپنی اماں سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب مجھے لگا کہ مجھے اس کو اس قدر پابند نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ مجھے اب گھر چلے جانا چاہیے۔ خود ہی جب اپنی ماں سے بات چیت کر لے گی تو گھر آ جائے گی، آخر وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اور میں اپنے گھر آ گیا۔ میری طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اگلے دن تک میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔ شام کو شرمین آئی تو بڑی خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی اب مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم ہمارے راستے پر جلد یا بدیر آ جاؤ گے۔ شرمین کی بات سن کر میرا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ شرمین میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور تم مجھے پیچھے کھینچ رہی ہو۔ شرمین نے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ وہ میرا خوب خیال رکھ رہی تھی، مگر مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ شرمین نہ مجھ سے بات کرتی اور نہ ہی میرا خیال رکھتی، بس جب دیکھو مجھے کھانے پینے کا کہتی رہتی، اور پھر کھانا پینا بھی ایسا کہ جس سے میری طبیعت اور بوجھل ہو جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں شرمین سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ سیدھا حکیم علی نواز کے پاس گیا۔ علی نواز اس وقت اپنے معتب پر نہیں تھا۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں علی نواز سے ملے بنا گھر نہیں جاؤں گا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد میں اپنے دوست کے گھر سے نکلا تو علی نواز کے مکتب کی طرف رخ کر لیا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی شرمین وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے علی نواز سے کوئی دعا لی تھی، لیکن اس سے پہلے میں اس سے کوئی بات کرتا وہ بھاگتے ہی مکتب سے باہر چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، جیسے مجھے جانتی تک نہ ہو۔ اس کے جانے کے بعد علی نواز مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم اسے کیسے جانتے ہو اور کیا لگتی ہے یہ تمہاری۔ علی نواز کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ ارے تم نہیں جانتے، یہ میری بیوی ہے، میں تو اس سے شادی کر چکا ہوں۔ تم بھی تو میرے نکاح میں موجود تھے، لگتا ہے تم نے شرمین کو پہچانا نہیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کون شرمین؟ حکیم علی نواز غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ یہ شرمین نہیں، یہ شازیہ ہے، تم اس کے کارناموں سے واقف نہیں ہو۔ حکیم علی نواز نے مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، تو میں مکمل سہم گیا تھا۔ مطلب ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، اسے کون نہیں جانتا؟ میں تو کیا، یہ تو تھانے کی کئی بار ہوا کھا کر آ چکی ہے۔ کیا تم اسے نہیں جانتے؟ یہ تو بڑی جرائم پیشہ عورت ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نوجوانوں کو اپنے جال میں پھانستی ہے، کہیں تم بھی تو؟ علی نواز یہ کہتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو میرے دوست؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے علی نواز سے پوچھا تو وہ بھی مجھے بتانے لگا کہ شازیہ کا تعلق ایک ایسے گروہ سے ہے، ایک ایسا گروہ جو بہت ہی بڑے منظم طریقے سے کام کرتا ہے۔ شازیہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے جسے تم معصوم سمجھ رہے ہو، وہ انتہائی چالاک عورت ہے۔ اس نے آج تک جو کارنامے کیے ہیں وہ تم سن لو تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا بیٹھو گے۔ علی نواز مجھے ڈراؤ مت، سیدھی سیدھی بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ میں بےتاب ہو رہا تھا کہ اپنی بیوی کے بارے میں حقیقت جان سکوں۔ تب علی نواز نے جو بات میرے سامنے اشکار کی وہ سن کر میں تو حیران ہی رہ گیا۔ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتی ہے جن کا مقصد نوجوانوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ان سے بھیک منگوانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگلے انسان کو اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور پھر بھیک مانگنا اپنے لیے روزی روٹی کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ تمہاری ٹانگوں میں جو درد ہو رہا ہے، میں اب سمجھا ہوں کہ یہ سب اسی ڈین نے کیا ہے۔ اس نے ضرور کسی ایسے پاؤڈر پانی کا استعمال کیا ہوگا جس کا اثر تمہاری ٹانگوں پر ہو گیا ہوگا۔ دیکھو جس قدر جلدی ہو سکے اس عورت سے تم اپنی جان چھڑوا لو۔ علی نواز نے کہا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ واقعی میرے بالوں میں کالک اور میری ٹانگوں میں درد اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ مجھے لازماً شازیہ نے ہی کچھ کھلایا تھا۔ ایک رات میں اس قدر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ مجھے چلنے پھرنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی، اور شازیہ مطمئن بیٹھی تھی جیسے وہ میرے آنے کا انتظار ہی نہ کر رہی ہو۔ آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں تمہاری چال سمجھ گیا ہوں۔
میں شازیہ پر داڑا، ابھی اور فوراً اس وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں جانتا ہوں تم نے میرے ساتھ کیا ہے، وہ ایک بیانہ کھیل کا حصہ ہے۔ میں شازیہ کو گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر دروازے پر لے آیا اور وہ بھی اپنی اصلیت پر اتر آئی، مجھے گالیاں دینے لگی اور دھمکانے لگی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ چھوڑا تو وہ اپنی گینگ کے ذریعے مجھے سخت نقصان پہنچائے گی۔ اب شازیہ کے خلاف میں کچھ کر تو بھی نہیں سکتا تھا۔ خاموشی سے میں وہ علاقہ چھوڑ کر گھر واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ گیا۔ ماں باپ کے فیصلے ہمیشہ اولاد کے حق میں اچھے ہوتے ہیں، مگر ہم لوگ نہ جانے اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے۔ کاش میں شادی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لیتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ میری ٹانگوں میں درد اور بالوں کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، مگر اسی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مزید حالات بگڑنے سے بچ گئے ہیں۔